فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دلچسپ ناول، افسانے، ای بکس، پیڈ پروجیکٹس اور بھی بہت کچھ ہیلتھ ٹاپکس کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز اس پہ ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اپنا ہی ایک ناول جس کو آپ سب لوگ پڑھنا چاہ رہے تھے اور کافی فرمائشیں ان باکس میں آ رہی تھیں، تو سوچا کہ اس کو یوٹیوب پہ میں خود ریسائٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میں ہوں سیما شاہد، اس ناول کی لکھاری۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو، ہمارے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کو، جو کہ آڈیو بکس اور ویژول بکس آپ کے لیے لے کے آتا ہے، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملا کریں، اور لائک کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو، ساتھ ساتھ کمنٹ میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو میں ساؤنڈ پسند نہیں ہے، آپ اس کو خاموشی سے خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو والیوم بند کر دیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو کی سپیڈ تیز یا کم لگ رہی ہے تو ویڈیو پہ کلک کیجئے، سیٹنگ کا بٹن آپ کے رائٹ ہینڈ کارنر پہ آئے گا، اس کو دبائیے اور اس کی سپیڈ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیجئے اور ویڈیو کو انجوائے کیجئے۔ یہ پہلا پارٹ ہے جو میں آپ کے لیے ریسائٹ کر رہی ہوں، اور آپ کی لائکس اور کمنٹس کے اوپر انشاءاللہ تعالی دوسرا پارٹ فوری یا نیکسٹ ڈے اپلوڈ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنی محبت، اپنی موجودگی کا اظہار کمنٹ میں دلانا ہوگا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ایک تیرا ساتھ، تحریر سیما شاہد، پارٹ 1۔ دلنشی نے لائٹس آف کر کے آفس سے نکلتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اپنی بائیں کلائی پر بندھی سنہری ڈائل والی گھڑی میں وقت دیکھا۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ شکر خدایا! ایک گہرا سانس لے کر وہ لفٹ کی طرف بڑھی۔ پچھلے 7 دن سے کام اس قدر زیادہ تھا کہ اسے دیر تک آفس میں باقی سارے سٹاف کے ساتھ رکنا پڑ رہا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے 8 بج جاتے تھے۔ لفٹ سے نکل کر ماربل کے فرش پر چلتی ہوئی وہ شیشے کے بنے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے اپنی سیکنڈ ہینڈ ٹویوٹا کرولا کا دروازہ کھولا، اپنا پرس کندھے سے اتار کر سیٹ پر پھینکتی ہوئی خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔ آج گھر پہنچ کر پہلے تو ہاٹ بات لوں گی، پھر سکون سے پیزا آرڈر کر کے نیٹ فلکس سے کوئی اچھی سی مووی دیکھوں گی، وہ پلان بناتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ 26 سالہ دلنشیں پچھلے 1 سال سے لاہور کی ایک مشہور ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جہاں زیب صاحب کی پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، اور آفس کے نزدیک ہی ایک فلیٹ کرائے پر لے کر رہائش پذیر تھی۔ اب بات کر لیں تھوڑی ہیرو کی۔ ہمارے ہیرو صاحب لمبا دراز قد، کھلتا ہوا گندمی مائل سفید ٹائپ کی رنگت، گھنا شیو، مضبوط ورزشی جسامت، گھنے شارٹ کٹ اسٹائلش سے بال، وہ ہینڈسم کسی اپالو کے مجسمے سے کم نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ اپنے بارے میں خود آگاہ تھا۔ اسے اچھی طرح سے اپنی چھا جانے والی مغرور پرسنالٹی کا پتہ تھا۔ لوگ اسے مغرور، روڈ کہتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں، کتنے بزنس سرکل اور شوبس کے لوگ اس کے قریب آنے کے ہزاروں جتن کرتے تھے، پر وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ اس وقت وہ ایک مشہور برانڈ ارمانی کے جدید سفید پینٹ شرٹ پر سیاہ کوٹ پہنے اپنے مخصوص اکھڑ مغرور انداز میں چلتا ہوا دور سے ہی سب کے دلوں پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ موجود لڑکیوں، ایئر ہوسٹس کے علاوہ آتے جاتے مرد حضرات بھی اس کی مردانہ وجاہت اور مغرور انداز سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ سب کی ستائشی نظروں سے بے پرواہ وہ چلتا ہوا بورڈنگ گیٹ پر پہنچا اور اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ سامنے کھڑی ایئر ہوسٹس کی طرف بڑھایا۔ مسٹر دانیال آفندی، ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر اس کا پاسپورٹ واپس کیا۔ ویلکم ابورڈ سر، وہ مغرور انداز میں سر ہلاتا ہوا سیدھا پلین کے اندر داخل ہوا اور فرسٹ کلاس میں ریزرو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جہاز میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ مسافروں سے بیٹھنے اور سیٹ بیلٹ باندھنے کی گزارش کی جا رہی تھی۔ وہ سب سے بے نیاز اپنا ایپل کا جدید ماڈل کا لیپ ٹاپ کھولے ایک مشہور انٹرنیشنل برانڈڈ پرفیوم کی کمپنی کا ڈیٹا پروفائل چیک کر رہا تھا۔ یہ مشہور زمانہ فرینچ کمپنی پاکستان سمیت پورے ایشیا میں اپنا نیا پرفیوم لانچ کرنے جا رہی تھی۔
جس کی ایڈورٹائزنگ کمپین کے لیے انڈیا، سری لنکا، سنگاپور، ہانگ کانگ کی کئی ایڈورٹائزنگ کمپنیز میدان میں آ چکی تھیں۔ اسی لیے جے ڈی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک جہاں-زیب صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹے دانیال افندی کو پاکستان بلوایا تھا۔ 30 سال کے دانیال افندی نے اپنی ساری تعلیم ابراڈ میں حاصل کی تھی اور MBA مارکیٹنگ میں کرنے کے بعد وہ جے ڈی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی کئی برانچیں جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا میں کھول چکا تھا۔ مارکیٹنگ کی دنیا میں جے ڈی ایجنسی اپنا لوہا منوا چکی تھی۔ بڑی بڑی کمپنیز، برانڈز انہی سے اپنا پروڈکٹ لانچ کروانا چاہتی تھیں۔ جہاں-زیب کردیسی صاحب جتنے خوش اخلاق تھے نا، ان کا بیٹا دانیال افندی اتنا ہی اپنے حلقہ احباب میں روٹ، خشک اور اکھڑ مزاج مشہور تھا۔ آج پورے 10 سال بعد وہ اپنے والد جہاں-زیب صاحب کے کہنے پر پاکستان کی برانچ میں اس پرفیوم کی لانچ کے پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جہاں-زیب صاحب نے صبح ناشتے پر اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے خوب اہتمام کروایا تھا۔ رات تو وہ گھر آ کر کچھ ہی دیر ان سے بات چیت کر کے سو گیا تھا، اس لیے اب وہ ناشتے پر اہتمام کیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمال، انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ جی بڑے صاحب، وہ کچن سے نکل کر دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جاؤ بھائی، دانیال کو ناشتے کے لیے بلا لاؤ۔ صاحب، ملازم ہچکچایا۔ وہ دانیال صاحب تو فجر پر ہی اٹھ گئے تھے اور کرمو، شرفو اور میری تینوں کی خوب کلاس بھی لے چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر جہاں-زیب صاحب چونک گئے۔ خیریت؟ صاحب جی، ہمیں کیا پتا تھا وہ اٹھتے ہی جم چلے جائیں گے۔ اب 10 سال سے تو ادھر کوئی گیا ہی نہیں۔ جمال کو صبح کا منظر یاد آ گیا جب غصے میں بھرا دانیال نے وقت کا لحاظ کیے بغیر سب ملازمین کی فوج کو لائن حاضر کر کے پورا جم صاف کروایا تھا اور پھر لان اور ڈرائیو وے میں کھڑی گاڑیوں کی شامت آئی تھی۔ اچھا جاؤ، اسے کہنا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے فراٹے مارتی جمال کی زبان کو روکا۔ صاحب، وہ تو سویرے ہی ناشتہ کر کے آفس جا چکے ہیں۔ واٹ؟ جہاں-زیب صاحب نے اخبار رکھ کر گھڑی میں وقت دیکھا جو صبح کے 8:15 بجا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا 1-2 دن تو وہ ریسٹ کرے گا، پھر وہی اسے آفس لے کر جائیں گے، اسٹاف سے بھی ملوا دیں گے۔ صاحب، مجھے تو آفس والوں کا سوچ سوچ کر ہال اٹھ رہے ہیں، جمال دانت نکوستے ہوئے بولا تھا۔ اسے اگر مسٹر پرفیکشنسٹ کہا جاتا تھا تو غلط نہیں تھا۔ وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلنے والا آدمی تھا، اسی لیے پہلی صبح ہی اپنا روٹین خراب نہیں کیا تھا اور اس وقت وہ جے ڈی ایڈورٹائزنگ کمپنی کی عظیم الشان عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں چڑھتا ہوا شیشے کے دروازے پر پہنچا جہاں باوردی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا جس نے اس کا راستہ روکا۔ صاحب، تم اتنی صبح ادھر کیا کر رہا ہے؟ 10 بجے آنا، اس سے پہلے یہاں وزٹر الاؤ نہیں ہے۔ وہ گارڈ بیچارہ تو کیا، اس پورے آفس میں دانیال کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمہارا نیم ٹیگ کدھر ہے؟ دانیال نے تنقیدی نظروں سے اس کے یونیفارم کا جائزہ لیا۔ وہ صاحب، شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر اس کا ڈرائیور شریف الدین عرف شرفو تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ دانیال صاحب ہیں، بڑے صاحب کے بیٹے، آپ سب کے نئے باس۔ اس نے گارڈ کے سر پر بم پھوڑا۔ سوری سر، گارڈ نے معذرت کرتے ہوئے مستعدی سے دروازہ کھولا۔ کل سے تم مجھے اچھے ہولیے میں نظر آنے چاہیے ہو۔ وہ گارڈ کے بڑے ہوئے شیو اور مل کے جیسے یونیفارم کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ جی صاحب، گارڈ نے جلدی سے سر ہلایا۔ سر، کال می سر، دانیال نے بات کاٹ کر تسی کرائی اور اندر چلا گیا۔ پورا آفس ایک طرح سے اس وقت خالی ہی تھا، صرف پیون گنگناتے ہوئے صفائی کر رہا تھا۔ اسٹاف کا جو بھی ممبر آتا جائے اسے میرے آفس میں بھیجتے جانا۔ وہ اپنا تعارف کرا کے پیون کو ہدایت دیتا ہوا جہاں-زیب صاحب کے آفس روم میں داخل ہو گیا جہاں اب اس پروجیکٹ تک اسے کام کرنا تھا۔ ٹھیک 9 بجے آفس میں ہلچل شروع ہوئی۔ اسٹاف ہنستے بولتے ہوئے آپس میں باتیں کرتا ہوا آنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے آفس میں جائیں؟ نہیں صاحب، سوری، دانیال سر انتظار کر رہے ہیں۔ پیون سنجیدگی سے سب کو ہی اس کے آفس میں بھیج رہا تھا۔ 8 افراد پر مشتمل اس کمپنی کا اسٹاف دانیال کے آفس روم میں جمع ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا بنا ایک لفظ کہے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس نے پیون کو بلایا۔ گارڈ کو کہہ دو اب جو بھی آئے اسے واپس گھر بھیج دیں اور کل سے 8 بجے سے 1 سیکنڈ بھی کوئی لیٹ ہو تو اسے آفس میں گھسنے نہ دیا جائے۔ وہ سخت لہجے میں ہدایات دے رہا تھا اور پورا اسٹاف اس کی اتنی سختی اور اکڑ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ جاب تو سب کو ہی پیاری ہوتی ہے۔ سر، وہ ابھی دلنشیں بٹیا نہیں آئی ہیں،
اگر دروازہ بند کرنے سے پہلے ان کا انتظار پیون کہتے کہتے رک گیا۔ بٹیا، واٹ از دس نان سینس؟ یہ آفس ہے، کوئی فیملی شو نہیں۔ لوگوں کو ان کے نام اور ان کے عہدے سے بلانا سیکھیں سب۔ اس نے پیون کو سناتے ہوئے باقی سب کو بھی کڑی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سوری سر، دلنشیں بیوی نہیں آئی ابھی، پیون نے الفاظ بدلے۔ آپ سب باری باری اپنا تعارف کرائیں۔ وہ سنجیدگی سے سب سے مخاطب ہوا۔ سب نے باری باری اپنا نام اور عہدہ بتایا۔ اس کمپنی میں ڈسپلن کی بہت کمی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ سب کو اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا ہوگا۔ کل سے سب ٹھیک 8 بجے آفس میں ہونے چاہیے، اور یاد رکھیے پہلے کی باتیں بھول جائیں۔ اب آپ سب کو میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے اصولوں پر چلنا ہوگا، اور میں اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ انڈرسٹینڈ؟ اس نے سب کو دیکھا۔ یس سر، سب باجماعت بولے۔ گڈ۔ آپ میں سے میرا پرسنل اسسٹنٹ کون ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ دلنشین۔ سر، آپ کی پرسنل اسسٹنٹ مس دلنشین ہے، کریٹو ہیڈ دانش نے اسے آگاہ کیا۔ ڈیڈ بھی وہ لڑکی کا سن کر تپ گیا تھا۔ جلدی جلدی کرتے کرتے بھی اسے آفس پہنچتے پہنچتے 9 سے تھوڑا اوپر ٹائم ہو گیا تھا۔ پر اس آفس کی سب سے اچھی بات ہی جہانزیب صاحب کا مشفقانہ رویہ تھا، جس کی وجہ سے دیر سویر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سیکنڈ ہینڈ گاڑی پارک کر کے اتری، آف وائٹ کاٹن کا کرتا پاجامہ پہنے، شولڈر سے تھوڑا نیچے کمر کو چھوتے ہوئے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، سلیقے سے لمبا سا دوپٹہ اوڑھے وہ گیٹ پر پہنچی۔ احتیاط سے دلنشیں بٹیا، اوپر نیا صاحب آیا ہے، بہت اوکھے مزاج کا ہے، گارڈ نے اسے وارن کیا۔ وہ حیران پریشان آفس میں آئی تو ساری ڈیسک خالی پڑی تھی۔ تبھی پیون اس کی سمت آیا۔ دلنشیں بٹیا، جلدی کرو، صاحب کے آفس میں جاؤ۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی رحمان صاحب کے آفس کے دروازے پر آئی اور ہلکے سے کھٹکھٹا کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ میں آئے کم ان سر؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ سامنے ہی سفید شرٹ پر ٹائی لگائے ایک دراز کا بے انتہا وجیح مرد اس سے سوال کر رہا تھا۔ 9:15۔ اس نے باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر سب نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹائم ہے، آفس کا ٹائم 8 بجے ہے، تو اس کا مطلب 10 منٹ پہلے سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ وہ کڑے لہجے میں بول رہا تھا۔ شیور سر، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ہنا کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ہٹلر کون ہے؟ اس نے ہنا سے سرگوشی میں پوچھا۔ باس کا بیٹا ہے، ہمارا نیا کھڑوس باس، ہنا من منائی۔ فرانس کی ایک مشہور کمپنی اپنا نیا پرفیوم ایشیا میں لانچ کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے جے ڈی نے بھی اپروچ کیا ہے۔ 4 دن بعد ہماری ان سے میٹنگ ہے۔ مجھے سب کا بیسٹ چاہیے اس کمپین پر۔ وہ بریفنگ دیتے رکا۔ یہ 200 کروڑ کا اکاؤنٹ کسی بھی طرح ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ سو ٹیم تیار ہو جائیں، آپ سب نے اپنا بیسٹ دینا ہے۔ اب وہ ڈیٹیل شیئر کر رہا تھا۔ مس وہ اس کا مشکل نام لیتے ہوئے اٹکا۔ دلنشیں نے فوری مداخلت کر کے کہا، واٹ ایور، تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو۔ وہ تنقیدی نظروں سے اس کے مشرقی لباس و انداز کو دیکھ رہا تھا۔ بھلا یہ 2 گز دوپٹے میں لپٹی لڑکی اس کے ساتھ اس فرینچ ڈیلیگیشن کو ہینڈل کر سکتی تھی؟ سر، میں جہانزیب سر کی اسسٹنٹ ہوں، دلنشیں نے تصحیح کی۔ مجھے اس پروجیکٹ کی آؤٹ لائن، یہاں کے بیسٹ ٹاپ ماڈلز کی لسٹ، سب کچھ لنچ ٹائم تک میری ڈیسک پر چاہیے۔ پتہ نہیں یہ پیدائشی کڑوے کریلے ہیں یا ہمیں امپریس کرنا چاہ رہے ہیں، دلنشیں نے تپ کر سوچا۔ دانیال آفندی نامی بلا کو ابھی اس ڈھیلے ڈھالے پاکستانی اسٹاف نے بھگتا نہیں تھا۔ گھر بیٹھے جہانزیب صاحب تو پہلے ہی اپنے اسٹاف کے اوپر فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سارا اسٹاف دانیال کے روم سے باہر نکل آیا تھا۔ صبح 8 بجے؟ اب کیا ہم اسکول کے بچے ہیں جو اتنی صبح آئیں گے؟ دانش کا موڈ تو سخت خراب تھا۔ تمہیں کل کی فکر پڑی ہے؟ میری تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ساری کی ساری پروجیکٹ فائلز، ماڈلز وغیرہ سب اتنی جلدی کیسے تیار کروں؟ دلنشیں نے پریشانی سے سب کو دیکھا۔ آل دا بیسٹ، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، فکر مت کرو دل، اللہ شاید ہمارے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف کروانا چاہتا ہے۔ سب کے سب باری باری اسے تسلی دے کر اپنی اپنی ڈیسک پر چلے گئے تھے۔ دلنشیں چلتی ہوئی اپنے سیٹ پر آئی اور سامنے پڑی کمپیوٹر اسکرین کھول کر گوگل سے اس فرینچ کمپنی کی اب تک کی ایڈ کمپین، بزنس ریونیو سب نوٹ کرنے لگی۔ 2 گھنٹے تک وہ نہ صرف اس فرینچ کمپنی بلکہ اس کے کمپیٹیٹر پرفیوم کی ایڈ کمپین بھی نوٹ کر چکی تھی۔ اب دوسرا مرحلہ ماڈلز تھا۔
JD ایجنسی پاکستان برانچ میں زیادہ تر مشہور ٹی وی ایکٹرس ہی کام کرتے آئے تھے۔ اس نے اپنی ہی ڈرا سے کئی مشہور ٹاپ ماڈلز اور ٹی وی ایکٹریسز کی پورٹ فولیو نکال کر دوسری فائل میں ترتیب سے لگانی شروع کی۔ ابھی وہ کام کر ہی رہی تھی کہ انٹر کام بجا۔ مس دل، اس کھڑوس باس کی بھاری گمبھیر آواز ابھری۔ دل نشیں، اس نے فوری کریکٹ کیا۔ واٹ ایور، فائل لے کر اندر آئیں۔ دانیال نے جھنجھلا کر اسے فائل لانے کا حکم دیا۔ پتہ نہیں یہاں کے لوگ اتنا مشکل نام کیوں رکھتے ہیں، فون بند کر کے وہ بڑبڑایا تھا۔ سر، دلنشی نے پریشانی سے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ آپ نے لنچ ٹائم تک کا کہا تھا، ابھی تو صرف 12 بجے ہیں۔ مس واٹ ایور، پوری دنیا میں لنچ 12 بجے ہی ہوتا ہے، صرف آدھے گھنٹے کا۔ ناؤ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، فائل لے کر اندر آئے۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ یہ بھلا آئے کس طیارے سے ہیں؟ دن کے 12 بجے کون لنچ کرتا ہے؟ وہ تب کر بڑبڑاتی ہوئی فائلز اٹھا کر اپنے کیبن سے نکلی۔ دلنشی، کیا خیال ہے آج لنچ پر بابا کو بھیج کر چنا چاٹ منگوا لیں؟ ہنا نے آنکھیں بند کر کے چٹخارا بھرا۔ کیسا لنچ؟ بہن وقت دیکھو، لنچ ٹائم ہو چکا۔ دلنشی نے چڑ کر اسے ٹوکا۔ ابھی کہاں؟ لگتا ہے صبح اس نئے باس کی ڈانٹ نے تمہارا دماغ پھرا دیا ہے۔ ہنا نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ نئے باس کا کہنا ہے کہ لنچ ٹائم 12 بجے ہوتا ہے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کا۔ یہ کڑوا کریلا دیکھنے میں کتنا ہینڈسم ہے اور دل کرتا ہے اس کا گلا دبا دوں۔ بتاؤ بھلا، ابھی تو صبح 8 بجے آفس پہنچنے کا غم بھی غلط نہیں ہوا اور اب ہمارا لنچ ٹائم بھی گیا۔ ہنا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ میں بھی چلوں، باس کو یہ فائلز ابھی چاہیے۔ دلنشی نے ہاتھ میں تھامی فائلز دکھائیں اور سیدھی دانیال کے آفس کا رخ کیا۔ میں آئے کم ان سر، اس نے شائستگی سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس۔ وہ اس وقت کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھے آہستہ فولڈ کیے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ سر یہ فائلز، دلنشی نے فائلز اس کی سمت بڑھائیں۔ سٹ، وہ سنجیدگی سے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے فائل چیک کرنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ فائل کھول کر میز پر رکھے ابرو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ سر یہ آپ نے ہی تو کہا تھا اس کمپنی کی معلومات اکٹھا کرنی ہے، تو آپ پورا ویکیپیڈیا چھاپ کر لے آئیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اب اتنے کم وقت میں فرانس جا کر انفارمیشن تو لانے سے رہی، وہ دل ہی دل میں بولی کہ منہ پر بول کر مرنا نہیں تھا۔ مس میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے سختی سے اسے ٹوکا جو اب اپنے ناخن چبانے لگی تھی۔ سر یہ پاکستان ہے، یہاں ساری انفارمیشن گوگل سے ہی لی جاتی ہیں کہ ابھی اس کا متبادل کوئی دوسرا نیٹ ورک نہیں ہے، دلنشی نے جی کڑا کر کے جواب دیا۔ ڈیڈ نے بھی چن چن کر نمونے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر دلنشی کا چہرہ غصے سے تب گیا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کمپنی کو کال کر کے مارکیٹنگ ہیڈ سے بات کرتی، اپنا تعارف کروا کے ان سے ان کی ڈیٹیل، ایکسپیکٹیشنز وغیرہ پوچھ کر فائل بناتی۔ دانیال نے اسے گھورا۔ پر سر وہ کون سا مجھے جانتے ہیں کہ رشتہ دار سمجھ کر سب بتا دیتے؟ آپ، دانیال نے سخت شرارہ اگلتی نظروں سے اسے گھورا، آپ نے JD کے باس کی پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے اپنا تعارف کروا کر بات کرنی تھی۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، وہ شرمندہ ہوئی۔ اب سوچ لیں اور آج یہ کام ہو جانا چاہیے، اس نے فائل بند کر کے اس کی سمت بڑھائی۔ آج؟ دلنشی نے مرے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے گھڑی دیکھی جو 1 بجانے والی تھی۔ یس، مجھے یہ کام آج ہی چاہیے، وہ سختی سے بول کر اب دوسری فائل چیک کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کئی تصاویریں میز پر پھینکی۔ سر یہ ماڈلز ہیں، دلنشی نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب انٹرنیشنل کمپین کے لحاظ سے بالکل مناسب نہیں ہے، کوئی سادہ فریش چہرہ لے کر آؤ، یہ کیک پیسٹری ماڈلز میرے ساتھ نہیں چلیں گی۔ اس نے وہ فائل بھی ریجیکٹ کر کے واپس کر دی۔ سر اب ماڈلز تو ایسی ہی ہوتی ہیں، میں آپ کے لیے نیک پروین کہاں سے لاؤں؟ نیک پروین؟ یہ کون ہے؟ دانیال کا جواب سن کر بس دلنشی کے دیوار میں سر مارنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اپنی سیٹ پر آ کر اس نے دانیال کی دی گئی ہدایت پر عمل کر کے اس فرینچ کمپنی سے رابطہ کر لیا تھا اور ماڈلز کا کام دانش کے سر ڈلوایا تھا، جس پر دانش کرراہ کر رہ گیا تھا۔ شام کے 5 بجتے ہی دانیال، جو پورے آفس میں ایک ایک ورکر کے ساتھ ان کا کام چیک کرتا پھر رہا تھا، اس نے سب کو پھر سے اکٹھا کیا۔ ٹیم، آج آپ سب کا پہلا دن تھا تو میں آپ سب کو 5 بجے آف کر رہا ہوں، لیکن کل سے سب نے وقت پر آنا ہے اور جب تک آپ میں سے ایک کا بھی کام مکمل نہیں ہوگا کوئی بھی گھر نہیں جائے گا۔
اس نے بات مکمل کر کے سب کو بغور دیکھا جن کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ سب سے پوچھ رہا تھا۔ یس یس سر، وہ سب جلدی سے بولے۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ وہ انہیں جانے کی پرمیشن دے کر خود بھی نکل گیا تھا۔ چلو بھائی، اب تو گھر جا کر اسکول جانے والے بچوں کی طرح رات 8 بجے سونا ہوگا۔ دانش نے سب ساکت کھڑے ساتھیوں کو افسوس سے دیکھا اور خود بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہانزیب گردیزی صاحب کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا۔ ان کی آبائی حویلی، والدہ، والد اور سب رشتہ دار وہیں تھے۔ ان کی اہلیہ دانیال کی پیدائش کے بعد کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد پورا خاندان ان کی دوسری شادی کروانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر چھوٹے سے دانیال کے ساتھ لاہور میں آ کر بس گئے تھے۔ والد کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی والدہ گل بی جان کہ ان کے ساتھ لاہور آ جائیں، پر وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ یوں وہ چھٹیوں اور تہواروں پر اکثر ایبٹ آباد ملنے چلے جاتے تھے، جہاں ان کی بڑی بہن اور بھائی بھی رہائش پذیر تھے۔ ابھی بھی وہ فون پر گل بی جان سے بات کر کے فارغ ہوئے تھے۔ انہیں جب سے دانیال کی واپسی کا پتہ چلا تھا، وہ جہانزیب صاحب کو اس بار دانیال کی شادی کرنی ہے کا حکم دے چکی تھی۔ جہانزیب، تم نے ساری زندگی ہم سے دور رہ کر گزار دی، اب اتنا تو ماں کا مان رکھو کہ دانیال کی شادی برادری میں ہی میری زندگی میں کر دو۔ انہوں نے سمجھانا چاہا کہ دانیال نہیں مانے گا۔ اگر اس ماہ دانیال کی شادی نہ کی تو میرے جنازے کو کندھا مت دینا، میں وصیت کر رہی ہوں کہ تمہیں میرا مرا چہرہ بھی نہ دکھایا جائے۔ انہوں نے بلیک میل کیا۔ وہ پریشانی سے سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف ان کا خود سر ضدی بیٹا دانیال۔ دانیال شام 6 کے قریب گھر پہنچا تو باہر لان میں ہی اسے جہانزیب صاحب اس کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہائی ڈیڈ! وہ گاڑی سے اتر کر شرفو کو اپنا لیپ ٹاپ بریف کیس اندر لے جانے کا کہہ کر ان کے نزدیک آیا۔ کیسا لگا ہمارا آفس؟ وہ اس کے نزدیک آنے پر اپنی ساری پریشانیاں دھکیلتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگے۔ انتہا کا بگڑا ہوا، اور کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی رولز نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ چلو اب تم آ گئے ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے بولے۔ تم فریش ہو لو، میں چائے لگواتا ہوں۔ چائے؟ دانیال نے انہیں دیکھا۔ کیوں برخوردار، شام کی چائے نہیں پیتے؟ ڈیڈ 6 بج رہے ہیں، شام کی چائے 4 بجے پی جاتی ہے۔ آپ 7 بجے تک ڈنر لگوائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اور دانیال اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، نئے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دانیال ان سے ڈسکس کرتا ہوا تیز رفتاری سے مین پوائنٹس ٹائپ کر رہا تھا۔ دانیال، کام مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ یس ڈیڈ، وہ کمپیوٹر بند کر کے سیدھا ہوا۔ دانیال، گل بی جان کا فون آیا تھا، اب وہ تمہاری شادی کرانا چاہتی ہیں، اور بیٹا میرا خیال ہے اب تم 30 کے ہو رہے ہو، یہ مناسب عمر ہے شادی کی۔ انہوں نے بات شروع کی۔ ڈیڈ پلیز، آپ جانتے ہیں میں ابھی ان فضول چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ بیٹا آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو پر ڈیڈ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر جہانزیب صاحب کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ ڈیڈ، وہ ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ آر یو اوکے ڈیڈ؟ اس نے جہانزیب صاحب کے گال تھپ تھپائے، پر وہ نیم بے ہوش تھے۔ وہ انہیں اٹھا کر باہر بھاگا۔ پوری رات ہاسپٹل میں گزار کر وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ جہانزیب صاحب کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، وہ بھی ہاسپٹل میں ہی تھے۔ ٹھیک 7:40 پر وہ آفس میں موجود تھا۔ 8 بجے تک سارا اسٹاف آ چکا تھا۔ اب وہ خود بریفنگ دے کر ان سب سے کام کروا رہا تھا۔ فرینچ کمپنی سے میٹنگ میں صرف 3 دن رہ گئے تھے، اوپر سے جہانزیب صاحب ہاسپٹل میں تھے، پر دانیال گردیزی نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ رات بھر کا جاگا دانیال شام 5 بجے تک آفس میں مسلسل بزی رہا تھا۔ اس کی محنت اور لگن دیکھ کر اسٹاف بھی کام میں انٹرسٹ دے رہا تھا۔ آفس ٹائم کے بعد وہ سیدھا ہاسپٹل آیا اور جہانزیب صاحب کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس فری رہنے کا کہا ہے، اس لیے ڈیڈ اب آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچنا۔ وہ انہیں بستر پر لٹا کر چادر اڑا رہا تھا۔ دانیال، انہوں نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑا، میں کل ایبٹ آباد جا رہا ہوں۔
ڈیڈ ابھی آپ کی کنڈیشن سفر کی نہیں ہے، اب اتنی بھی خراب نہیں ہے، تم میری بات غور سے سنو۔ میں ساری زندگی اپنے گھر سے دور رہا، پر اب نہیں رہا جاتا۔ میں تمہیں 10 دن دے رہا ہوں، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو میرے سامنے لے آؤ، ورنہ ٹھیک 10 دن بعد میں تمہارا رشتہ جہاں گل جان کہے گی طے کر دوں گا۔ ڈیڈ، وہ حیران ہوا، اور اگر تم 10 دن میں نہیں آئے تو پھر بھول جانا کہ تمہارا باپ بھی کوئی تھا۔ وہ اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روک گئے۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ تم جو چاہو سمجھ لو، میں نہیں آؤں گا، تمہاری مرضی، پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ بات ختم کر کے اپنا چہرہ ڈھک کر لیٹ گئے تھے۔ 3 دن سے وہ سب مل کر بڑی محنت سے دانیال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کمپین پر کام کر رہے تھے۔ بس اب 2 دن بعد ہی ان کی فرینچ کمپنی سے فائنل بورڈ میٹنگ تھی، جس کا انتظار ان سب کو تھا۔ دلنشی نے دانیال کی ہدایت پر آفس کے بورڈ روم کو سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ پرانے بورڈ روم کا لے آؤٹ دانیال سر کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ بورڈ روم میں ہی موجود تھی۔ سفید رنگ کا کمرہ، جس کے وسط میں ایک طویل شیشے کی چمکتی ہوئی میز، جس کے دونوں اطراف 10 ریوالونگ آرام دہ چیئرز، دیوار گیر اسکرین اور پروجیکٹر، ہر چیز بہترین تھی۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے نکلی، واپس اپنی ڈیسک پر آئی اور فائل کھول کر جلدی آج کے ڈسکس ہوئے سارے آئیڈیاز کو کاغذ پر اتارنے لگی۔ وہ بہت محو ہو کر اپنا کام کر رہی تھی جب وہاں سے گزرتا دانیال اسے دیکھ کر چونکا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، پورا آفس خالی تھا، اور یہ مشکل نام والی لڑکی ابھی تک آفس میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کی ڈیسک کے نزدیک آیا۔ مس دل، وہ رکا اور دلنشی کے چہرے پر بگڑے ہوئے تاثر دیکھ کر دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مشکل نام والی لڑکی کو اپنے نام کا شارٹ فارم پسند نہیں آتا۔ پتہ نہیں اس ملک میں نام اتنے مشکل کیوں رکھے جاتے ہیں، وہ جھنجھلایا۔ اس کی ساری تعلیم و تربیت باہر کے ممالک میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کی اردو بس گزارے لائق ہی تھی۔ مس واٹ ایور، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ دوبارہ اسے مخاطب کر کے کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے یوں رات کے وقت اکیلا اس کا آفس میں رکنا پسند نہیں آیا تھا۔ سر، وہ اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ فائل کل صبح آپ کو اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ وہ پہلے تو اسے دیکھ کر چونکی تھی، پھر سکون سے کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، ایک تو ان کا کام کرو، پھر سنو بھی۔ اس نے دل ہی دل میں صلواتیں سنائی تھی کہ منہ پر سنانے کی ہمت نہیں تھی۔ تو بی آپ کو یہ کام اپنے ورکنگ آورز میں مکمل کرنا چاہیے تھا۔ آخر 8 گھنٹے کی شفٹ میں آپ کر کیا رہی تھیں؟ اینڈ لسن، اگر آپ اپنا کام اپنے مقررہ وقت میں ختم نہیں کر سکتی تو ایکسٹرا ٹھہرنے کا آپ کو کوئی اوور ٹائم نہیں ملے گا۔ وہ سختی سے بول کر اس کی جان جلا گیا تھا۔ وہ کون سا اوور ٹائم کے لیے مری جا رہی تھی؟ اسی لیے غصے سے تپتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ پریزنٹیشن میں صرف 2 دن باقی ہیں، اسکرپٹ آج ہی فائنل ہو کر ٹائپ ہونا ضروری تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوئی اور پرنٹر کی طرف جھک کر پرنٹ آؤٹ نکالے اور میز پر رکھ کر فائل اٹھائی۔ یہ کلائنٹ کا اوریجنل اسکرپٹ اور یہ سیمپل کاپی۔ اس نے میز پر رکھ کر پیپر اور فائلز دانیال کی سمت کھسکائیں۔ واٹ از دس؟ نیو پروجیکٹ کی فائل، وہ اطمینان سے بولی۔ آپ کو آفس میں کام کرنے کے اصول و ضوابط سیکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ دانیال نے غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ دلنشی کے سر سے گزری تھی اس کی یہ بات۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ ایک بہت خوبصورت ناول ہے، دانیال اور دلنشین کی کہانی، ایک رومانٹک ناول ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ناول میرے پاس مکمل موجود ہے۔ آپ کے لائک، آپ کے کمنٹس کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا کہ دوسری ویڈیو فوری اپلوڈ کر دی جائے یا ٹھہر کے اپلوڈ کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ملیں گے اس کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔